اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التثاؤب من الشیطان، جمائی شیطان کی طرف سے. جمائی لینا یہ انسان کے اندر سستی کی علامت، اور سستی اور تھکاوٹ جسی ہو تو جو منہ کھول کے انسان ہوا سے نکالتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. التثاؤب من الشیطان فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، پس جب جمائی لے تم میں سے کوئی، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، پس چاہیے کہ وہ اس کو لوٹا دے. رد یردو، رد کر دینا، لوٹانا. پس اس سے چاہیے کہ وہ لوٹائے اس کو مستطاع، جہاں تک اس کی طاقت ہو. یعنی جمائی آ رہی ہو تو جہاں تک انسان کے پاس استطاعت ہو اس کو روکنے کی کوشش کرے، لوٹانے کی کوشش کرے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَهَا، پس بے شک تم میں سے جب کوئی ایک جب کہتا ہے ہاں، عموماً جب جمائی آتی ہے تو منہ کھولتے اس طرح جو کوئی کہتا ہے ضاحک الشیطان، تو شیطان اس پر ہنستا ہے. شیطان کی طرف سے جمائی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نشیط اور سستی سے پاک جو ہے وہ رہا کرتے تھے، اور صحابہ کی بھی ایسے ہی آپ نے تربیت فرمائی. یعنی انسان کو ہمیشہ مستعد اور سستی سے پاک ہونا چاہیے. ہر وقت سستی کا مارا آدمی کسی بھی کام کا نہیں رہتا. تو ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا مضبوط اعصاب کا ہو، اور کہہ لیجئے کہ اس کے اندر سستپن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور فرمان بھی ہے. آپ نے فرمایا اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ، وہ یہاں پر نہیں ہے. جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لے. یہ ایک دوسری روایت. اور اسی طرح ایک تیسری روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، التثاؤب فی الصلاۃ من الشیطان، خاص طور پر نماز میں جو جمائیاں آنا ہے یہ تو شیطان کی حرکت ہے. شیطان آ کر جو ہے وہ انسان کو اس کم لگاتا ہے کہ یہ سست پڑ جائے. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، حدیث کے الفاظ ہیں. اگر تم میں سے کوئی آدمی دوران نماز اس کو جمائی آئے تو پوری کوشش کر کے اپنی جمائی کو روکنے کی کوشش کرے. اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھ لے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سستی والی جو چیزیں ہیں ان سے بچے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ شیطان جب ہا کے اوپر ہنستا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کے پیٹ میں اتر کر ہنستا ہے. یعنی شیطان جو ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ انسان کے وجود میں داخل ہو جائے جب انسان کا یہ عمل ہوتا ہے. اور یہ جو عموماً یہ حرکت ہوتی ہے کہ فلاں کو جن لگ گیا اور فلاں کو جو ہے وہ جادو ہو گیا، وہ جو مواقع ہوتے ہیں نا کسی جن کے انسان میں داخل ہونے کے، وہ دو تین ہی ہیں. ایک یہ جمائی والا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک اتنی خوشی انسان کو ہو کہ خوشی میں اتنا لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، کہہ کے لگا رہا ہے کہ اس کو اپنی ہوش ہی نہیں ہو رہی، اس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے. یا پھر انسان کو اتنا غم ہو کہ غم کے اندر وہ گھل ہی گیا ہے اور اس کو اپنے آپ کے بھی آواز نہیں رہا، اس وقت انسان کے اندر جو ہے وہ جن داخل ہو جاتا ہے اور پھر تکلیف جو ہے وہ پہنچاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو اگر انسان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اگر خوشی آتی ہے تو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، امر المومن عجیب اذا اصابہ سرا شکر، جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہو گیا اور اس میں لوٹ پوٹ ہوتے جا رہا ہے، نہیں، اس پر ہمیشہ دل سے جو ہے وہ یہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے. تو
تو جب یہ چیزیں نکلتی ہیں تو پھر شیطان کو طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جائے. اور ایسے ہی جب یہ تصاوب جماعی انسان لیتا ہے پورا منہ کھول کے اور پورا لمبی سی ہا کرتا ہے تو پھر شیطان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسانی جسم میں داخل ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام شیطان سے محفوظ فرمائے اور اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.